خواب اور خوابوں کی تعبیر۔ جب ہم خواب لفظ سنتے ہیں اور اس کے آگے تعبیر سنتے ہیں تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ یوسف علیہ السلام آتا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں وہ معجزہ دیا تھا کہ اس دور میں بڑے سے بڑا علم رکھنے والا یا دوسرے فنون میں مہارت رکھنے والا اتنی سچی پکی بات تعبیر نہیں بتا سکتا تھا جیسے یوسف علیہ السلام بیان کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے خاص خزانوں میں سے یہ علم انہیں عطا کیا تھا، اور وہ صرف تعبیر نہیں بتایا کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ آنے والی اچھائیوں اور برائیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان قصہ سنایا چاہتا تو کہا کہ وہ احسن القصص ہیں۔ یہ احسن القصص کیوں ہے کہ جاننا ہو تو سورۃ یوسف کے ترجمہ تفسیر کا مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا، اور کہاں کہاں خواب کا ذکر اور وہ کیسے سچ ہوتے ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اور یقین کریں کہ اتنا پیارا قصہ ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں تو ختم کرنے کا چین نہیں آئے گا۔ عنوان پہ آتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کے سوا کسی ایسا خواب دیکھنا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے، یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بہتر اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف اور رنج کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ لہذا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو کھڑا ہو کر تھوکے اور ایسے لوگوں سے نہ بیان کرے۔ آپ نے فرمایا، میں خواب میں قید پیر میں بیڑی پہننا پسند کرتا ہوں اور توق کو ناپسند کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مومن کے سچے خواب کو حدیث شریف میں نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے، لیکن 46واں حصہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ خواب دیکھنے والا صرف نبوت میں شریک ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ کہ نبوت کے 46 یا 70 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اچھے خواب بھی ہیں۔ اگر یہ نبوت باقی نہیں رہی مگر اس کا یہ حصہ قیامت تک باقی ہے۔ اس کی ایک توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 23 سال کا ہے، اور ان میں پہلے 6 ماہ تک آپ کو محض خواب آیا کرتے تھے جو اس قدر سچے اور حقیقت پر مبنی ہوتے جس سے رات کے اندھیرے کے بعد صبح صادق کا طلوع ہونا۔ چونکہ یہ 6 ماہ 23 سال کا 46واں حصہ ہے، اس نسبت سے مومن کے خواب کے متعلق یہ کہا گیا ہے، اور اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ خواب کے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامات جو سچے خواب ہیں اور نبوت کے 40واں حصہ ہیں۔ 2، انسانی خیالات، انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 3، شیطانی خیالات جن میں عموماً فسق و فجور یا گندگیاں نظر آتی ہیں۔ چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں ہے، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں ہیں، لہذا خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ضروری نہیں، البتہ صرف انبیاء علیہ السلام کو خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر خواب بتانے والا نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہر کسی کے پاس بتانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خوابوں کی تعبیر بتانا بھی ایک الگ علم ہے، وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ عام علماء کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اچھے خواب ہوں تو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن برے خواب ہوں تو کسی کے پاس ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذکر کرنے سے وہ خواب حقیقی ہونے کا امکان کو جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ پرہیز کیا جائے۔ لیکن اکثر تو ہمارے دن بھر کے خیالات ہوتے ہیں اور ہماری نیند گہری نہیں ہوتی، اس وقت دماغی فتور دوڑتا رہتا ہے۔ بس حقیقی خواب اس لیے ہوتے ہیں کہ انبیاء کا دور ختم ہو گیا، اس وقت اللہ اپنے انبیاء سے کلام کرنا چاہتا تو الگ الگ طریقے سے کلام ہو جاتا، جن میں سے کچھ ہمارے علم میں ہے اور کچھ اللہ اور اس کے انبیاء کرام ہی علم ہے، ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ البتہ ان ذرائع میں سے خواب بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب وحی کا دور تو نہیں رہا، اس لیے کوئی پیغام اس کی طرف سے آنا ہو تو اپنے مومن بندوں کو خواب کے ذریعے پیغام دیتا ہے، پیغام چاہے جس لحاظ کا بھی ہو۔ اس لیے سچے خواب کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ بندے کا سچا ہونا چاہیے، اور قرب قیامت میں مومن کے خواب ایسے سچے ہوں گے جیسے معجزاتی طور پر وہ فیوچر دکھا رہا ہو، اور جو لوگ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے خوابوں کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔